انڈیا اور پاکستان نے گزشتہ روز ایک دوسرے پر فضائی حدود کی خلاف ورزی کے نئے الزامات عائد کیے اور پاکستانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے لائن آف کنٹرول عبور کر کے پاکستان میں داخل ہونے والے 2 انڈین طیاروں کو مار گرایا ہے اور کم از کم ایک ہواباز کو حراست میں لے لیا ہے۔ لیکن یہ پہلی بار نہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ ہوا ہو۔ ماضی کے چند اہم واقعات کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ونگ کمانڈر ابھینندن کی وطن واپسی کیسے ممکن ہو پائے گی۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگی قیدیوں کی حراست اور برسوں بعد رہائی کے سب سے بڑا واقعہ سن 1971 کی پاک بھارت جنگ کے دوران پیش آیا تھا، جب مشرقی پاکستان یعنی موجودہ بنگلہ دیش میں 90,000 فوجی جنگی قیدی بن گئے تھے۔ ان قیدیوں کی رہائی اور مرحلہ وار پاکستان واپسی شملہ معاہدے کے تحت عمل میں آئی تھی، جس پر اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور وزیر اعظم اندرا گاندھی نے دستخط کیے تھے۔ اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سن 1999 کی کارگل کی لڑائی کے بعد یہ دوسرا موقع ہے کہ ایک ملک کے کسی فوجی کو دوسرے ملک نے حراست میں لیا ہے۔ اگرچہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان آئے روز قیدیوں کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ قیدی اکثر ایسے غیر فوجی افراد ہیں، دیہاتی اور مچھیرے ہوتے ہیں جو مویشیوں اور مچھلیوں کی تلاش میں غلطی سے دوسرے ملک کی حدود میں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن فوجیوں کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے۔ سن 1999 میں کارگل کی جنگ میں پاکستان کی فضائیہ نے لائن آف کنٹرول کے قریب انڈین فضائیہ کے 2 MiG-29 طیارے مار گرائے تھے۔ جو 2 ہواباز اس آپریشن میں شامل تھے، ان میں سے پاکستان کی جانب سے ایک پائلٹ کو زندہ جبکہ دوسرے کی لاش کو انڈیا کے حوالے کیا گیا تھا۔ اس فضائی لڑائی میں مارے جانے والے اسکواڈرن لیڈر اجے اہوجا کی لاش کی حوالگی کا معاملہ متنازع رہا، کیونکہ انڈیا کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج نے انہیں بھی زندہ پکڑا تھا لیکن بعد میں ہلاک کر دیا۔ پاکستان کا موقف تھا کہ اگر انہیں انڈین ہوابازوں کو ہلاک کرنا ہوتا تو وہ دونوں کو کر سکتے تھے۔ تاہم اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جنگی قیدیوں سے متعلق بین الاقوامی قوانین کیا کہتے ہیں۔ جنگی قیدیوں کے حوالے سے بین الاقوامی قوانین میں سب سے معتبر دستاویز جنیوا میں طے پانے والا ایک معاہدہ ہے، جسے عرف عام میں جنیوا کنونشن کہا جاتا ہے۔ اس دستاویز پر پہلی مرتبہ سن 1929 میں اتفاق کیا گیا تھا، تاہم دوسری جنگ عظیم کے بعد 1949 میں پہلے معاہدے میں خاصی تبدیلیاں کی گئیں اور اس میں جنگی قیدیوں سے سلوک کے حوالے سے کئی شقوں کا اضافہ کیا گیا اور اس معاہدے کو تیسرا جنیوا معاہدہ یا 3rd جنیوا کنونشن کہا جاتا ہے۔ اب تک دنیا کے 149 فریق میں اس معاہدے پر دستخط کر چکے ہیں، جن میں انڈیا اور پاکستان بھی شامل ہیں۔ جنیوا کنونشن ہر رکن ملک کو پابند کرتا ہے کہ وہ کسی جنگی قیدی سے تفتیش کے دوران ہر قسم کے جسمانی یا ذہنی تشدد یا کسی بھی قسم کے دباؤ سے پرہیز کرے اور جس قدر جلد ممکن ہوگا قیدی کو جنگ کے مقام سے دور لے جایا جائے گا۔ کنونشن کی شق نمبر 49 تا 57 کا تعلق ایسے قیدیوں سے ہے جنہیں جلد اپنے ملک کے حوالے نہیں کیا جاتا۔ ایسے قیدیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ان سے کوئی ایسا کام یا مشقت بھی نہیں لی جا سکتی جو ان کے فوجی عہدے کے شایع نشان نہ ہو، یعنی نہ صرف ان کے عہدے، عمر اور جنس کا لحاظ کرنا ضروری ہے بلکہ ان سے کوئی ایسا کام بھی نہیں کرایا جا سکتا جو مضر صحت یا خطرناک ہو سکتا ہے۔ جو پائلٹ اس وقت پاکستان کی حراست میں ہے، انہیں جنگی قیدی کے حقوق حاصل ہوں گے اور جس بھی قانونی سلوک کے مستحق ہوں گے وہ دیا جانا چاہیے۔ یعنی پائلٹ کے معاملے کو آپ انٹرنیشنل ہیومینٹیرین لا اور کانفلکٹ لا کے پیرائے میں دیکھیں گے۔ کارگل کی لڑائی میں پاکستانی فوج کی حراست میں لیے جانے والے فلائٹ لیفٹیننٹ کی انڈیا کو حوالگی کے سلسلے میں اس وقت کے وزیر اعظم نے انہیں کہا تھا کہ وہ انڈین پائلٹ کو سب کے سامنے مسٹر پارتھا سارتھی کے حوالے کریں گے۔ یہ تنازع اس وقت ختم ہوا جب 3 جون سن 1999 کو انٹرنیشنل ریڈ کراس کے حوالے کیا گیا، جنہوں نے انہیں بحفاظت انڈین سفارتکاروں کے سپرد کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابھینندن وطن واپس لوٹ پائے گا؟ پاکستانی فوج نے زیر حراست پائلٹ ونگ کمانڈر ابھینندن کی ویڈیو جاری کی ہے۔ یوٹیوب پر دستیاب 1 منٹ 20 سیکنڈ دورانیے کی اس ویڈیو میں ان سے چند سوالات کیے گئے، جن کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ان سے پاکستان میں اچھا سلوک ہو رہا ہے اور اگر وہ اپنے ملک واپس گئے تو اپنے بیان سے نہیں مکریں گے۔ گروپ کیپٹن کمباپتی کی طرح ونگ کمانڈر ابھینندن نے بھی یہ گفتگو چائے پیتے ہوئے کی
اور پاکستانی فوج کی چائے کی تعریف بھی کی ہے۔ تاہم یہ آنے والے دنوں میں ہی معلوم ہوگا کہ چائے کے باغات کے لیے مشہور جنوبی انڈیا سے تعلق رکھنے والے ونگ کمانڈر ابھینندن کی چائے سے غربت انڈیا یا پاکستان کی حالیہ کشیدگی کی نظر تو نہیں ہو جائے گی۔ Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.